نہیں چھوڑو، مت مارو میری بچی۔ چودھری صاحب معاف کر دو میری بچی، کوئی تو بچاؤ، اماں، او بچاؤ، بھاگ روشن، بھاگ بابا، اماں، چودھری صاحب، کھینچ، تھم۔ روشن آرا کے ہاتھ سے لالٹین گر کر زمین پر ڈولنے لگی اور وہ خوف سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا یا بند تھا، وہ زندہ تھی یا مردہ، اسے خود پتہ نہیں تھا۔ ہاں، مگر اس وقت وہ پتھر بنی ہوئی تھی اور اس کے چاروں طرف سسکیاں، ہچکیاں، خون اور آہیں تھیں، اور ایک لاچار بے ہوش پڑی عورت، اور پردے کے پیچھے منہ پر ہاتھ رکھے ایک معصوم بچی جس کی آنکھیں خوف سے باہر تھیں۔ رفتہ رفتہ سب ٹھنڈا ہوتا چلا گیا، پھر کسی کے تیز تیز قدموں کی آوازیں اٹھیں اور اس کے کانوں سے دور ہوتی چلی گئیں۔ چند ثانیے کمرے میں موت کا سناٹا چھایا رہا، پھر وہ معصوم بچی آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے میں آئی، قیامت کو دیکھتی ہوئی بے ہوش پڑی عورت کی طرف بڑھی۔ اماں، اماں! اس نے بے ہوش پڑی کمزور سی عورت کو دیکھا جو شاید مر چکی تھی۔ اماں سے کسی جواب کے نہ ملنے پر اس نے زمین پر پڑے اس لہو کو دیکھا جو رینگتا ہوا اس کے قدموں کی طرف آ رہا تھا۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے لہو کی لکیر پر نظریں گاڑ کر اس کے ساتھ چلنا شروع کیا اور چیخیں مارتی ہوئی باہر بھاگتی چلی گئی۔ وہ لہو اس کی 3 دن کی معصوم بہن کا تھا جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ لڑکی تھی۔ یہ منظر آج اس نے چوتھی بار دیکھا تھا، مگر پچھلے 3 بار کا یہ سفاک منظر اس کی سمجھ سے بالاتر تھا کیونکہ وہ سنشعور کو نہیں پہنچتی تھی، مگر اس بار اسے یہ سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ خوف زدہ سی روشن آرا کے ڈگمگاتے قدم نہ جانے کہاں ساتھ چھوڑ گئے اور وہ بے سدھ ہو کر زمین پر اوندھے منہ گر پڑی۔ روشن آرا نے سینے میں دبے سسکی کو باہر چھوڑا اور اٹھ کر اس پلنگ پر ڈھہ گئی جہاں اسے لگتا تھا وہ معصوم مظلوج عورت آج بھی مردہ پڑی ہے۔ اس نے برسوں پر پرانے تکیے کو سینے میں بھینچا اور اماں کہہ کر سسک پڑی۔ چودھری حنان بیٹوں کی چاہ میں بیٹیوں کو قتل کرتا جا رہا تھا اور اس کا رسوخ اسے کسی بھی سزا سے آزادی دلائے مہلت دیے جا رہا تھا۔ روشن آرا کا ظالم باپ جس کی بڑی اولاد خود روشن آرا تھی، جس کو شاید اس لیے زندگی نصیب ہوئی کہ وہ پہلی بیٹی تھی، مگر اس کے بعد آنے والی 4 بیٹیوں کو اپنی لڑکی ہونے کی سزا شیر خواری میں ہی اپنے باپ کے ہاتھوں تلوار سے ملی اور وہ چاروں اس دنیا سے رخصت ہوتی چلی گئیں۔ اسی کمرے میں یہ سفاک جرم انجام پذیر ہوا کرتا تھا کہ یہ کمرہ حویلی کے اس حصے میں تھا جہاں باہر کی آواز آتی تھی نہ جاتی تھی۔ اس کی اماں نے اسی کمرے میں باقی 4 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور بیٹی ہونے کی اطلاع نے چاروں بار چودھری حنان کو پاگل کر دیا۔ ان کا وحشی پن بڑھتا چلا گیا اور خود مختاری نے ان سے وہ بھیانک جرم کرا اور اسی کمرے میں اس کی 4 بہنوں نے اپنا خون بہا دیا۔ چوتھی بار اس کی کمزور ماں یہ ظلم برداشت نہ کر پائی اور خود اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ اف اماں، کیسے برداشت کیا ہوگا تم نے وہ ظلم؟ روشن آرا کے دونوں گال آنسوؤں سے تر تھے۔ درد کی بہتی ہوئی اس لکیر نے اس کا دامن تر کر دیا۔ کبھی اسے اپنی تڑپتی ماں یاد آتی تو کبھی معصوم بہنیں اور کبھی وہ ننگی تلوار جس کی نوک ہی کافی ہوا کرتی تھی ان معصوم دلوں کا کام تمام کرنے کے لیے۔ اسے اماں کے آخری الفاظ یاد تھے، وہ الفاظ آج تک اس کے کانوں کا طواف کر رہے تھے۔ چودھری صاحب، چھوڑ دو میری بچی کو، میں کہیں چلی جاؤں گی اسے لے کر۔ میری پہلے بھی 3 بیٹیاں۔ چودھری صاحب، رحم کرو، آپ دوسری شادی کر لینا، مگر مجھے اور میری بچی کو چھوڑ دو۔ چودھری صاحب، اس کی کمزور سی اماں نے بستر سے اتر کر چودھری صاحب کے پیر پکڑ لیے تھے اور چودھری صاحب نے بڑی شفقت سے اس کمزور عورت کو جس نے ابھی 2 دن پہلے ہی ایک بیٹی کو جنم دیا تھا بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک جھٹکے سے دھکا دیا، مگر پھر بھی اس کی کمزور سی اماں منتیں کرتی رہیں مگر چودھری صاحب پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے بڑی بے دردی سے نرم بستر سے اس کی پھول جیسی بہن کو ایک ہاتھ سے اٹھایا۔ بچی نے اس حملے سے رونے کی آواز نکالی مگر چودھری صاحب نے اسے موقع دیے بغیر ہی اسے زمین پر پٹک دیا اور اپنی تلوار کی نوک اس کے معصوم سینے میں چبھا دی اور بچی ایک دردناک آواز کے ساتھ خاموش ہو گئی۔
चौधरी साहब। अम्मा ने दौड़कर उनकी तलवार पकड़ ली, मगर चौधरी साहब अपना काम कर चुके थे। उन्होंने खून की लकीर को देखा जो इस नर्म गद्दाज फूल जैसे जिस्म से निकलना शुरू हो चुकी थी। मेरी बच्ची। अम्मा ने धक्का दिए जाने के बावजूद उसे टटोला, मगर वो तो नहीं, तुम जालिम हो, जल्लाद हो, अल्लाह रहम फरमा और इस जल्लाद आदमी से मेरा तड़ाख। चौधरी साहब का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उन्होंने मर्दाना ताकत से भरपूर एक चाट गाल पर और एक लात अपनी बीवी के पेट में मारी और धक्का देते हुए बाहर निकल गए, जहां रोशन आरा खड़ी थी। अम्मा ने रोशन आरा को देख लिया था। दम निकलती अम्मा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे आवाज़ दी, भाग जा, भाग जा, और एक तरफ को ढह गई। रोशन आरा, जिसने अभी अब्बा के आने से पहली बार अपनी मासूम बहन को गोद में लिया था, जिसका नरम नरम जिस्म उसे नरम नरम घास की मानंद लगा था और मोहब्बत के जज्बे ने उसके दिल में सर उभारा था। उसका दिल चाहा था कि वो इस फूल जैसी बहन को अपनी गोद में लिए बैठी रहे। इस थोड़ी ही देर में उसने अम्मा के चेहरे पर एक खूबसूरत सी चमक देखी थी, मगर उसी के साथ एक वहशत भी। इतनी ही देर में उसने उसको उस कोमल सी गुड़िया के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार ली थी। वो उसको बड़ा होता देख रही थी, कभी उसके साथ ख़ुद को खेलते, कभी लड़ते, कभी स्कूल जाते, मगर अभी अभी तो उसने ख्वाब देखना शुरू किए थे और अभी अभी मिनट के मिनट वो सब खाक हो गए, बल्कि खून हो गए। अगर अम्मा उसे भाग जाने को ना कहती तो शायद नहीं, यकीनन अब्बा का गुस्सा उस दिन उसे भी ज़िंदगी से आज़ाद कर देता। अम्मा की आवाज़ पर वो भागती ही चली गई और न जाने कहाँ बेसुध होकर गिर गई। रोशन, आंखें खोल, देख यहाँ कोई नहीं है, आंखें खोल, देख यहाँ वो नहीं है, रोशन आंखें खोल। छोटी अम्मा, ये वजहत हुसैन बराबर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। वो उसे न जाने कैसे बीच राह से उठाकर अपने कमरे में लाया था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि इस हवेली में क्या हो रहा है। वो तो सिर्फ उसे मुसीबत से बचाना चाहता था। रोशन ने कमज़ोर आंखें खोलकर छोटी अम्मा को देखा और खौफ से उनसे लिपटकर बेतहाशा रोने लगी। उसने रोते रोते छोटी अम्मा को बताया था कि कैसे उसके जालिम अब्बा ने उसकी मासूम बहन का सफ़ाकाना कत्ल कर दिया और शायद उसकी अम्मा का भी। किसी को पता भी नहीं चला। सब जगह यही चर्चा था कि औलाद की पैदाइश के सबब उसकी अम्मा इस दुनिया से गुजर गईं। उसकी आंखों के सामने उन्हें सफ़ेद कपड़े में लपेटा गया और वो बस देखती रह गई। उस दिन उसे नफ़रत हो गई थी, अपने अब्बा से नहीं, उस जालिम शख्स से जिसका रिश्ता कुदरत ने बाप बेटी का बनाया था।